वेलकम बैक। मुल्क में गैर मुल्की सयाहों पर दहशतगर्दी का एक बड़ा खतरनाक हमला हुआ है, जिससे यकीनन पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। यह हमला हुआ दियामिर में नांगा पर्बत बेस कैंप पर। बदतरीन दहशतगर्दी की कार्रवाई, 10 गैर मुल्की सयाह समेत 11 अफराद का बहरमाना कत्ल किया गया और इससे पूरे पाकिस्तान को इस वाक़े ने झंझोड़ दिया है। गैर मुल्की सयाहों की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक हलाकतें सर, गर्दन और सीने में गोलियां लगने से हुई और बाद सयाहों को कत्ल से पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र वफाकी काबीना के पहले बाज़ाब्ता इजलास में मामूल के एजेंडे को मुअत्तल करके खुसूसी तौर पर इस अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली गौर व खौज किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ारत दाखिला के हुक्काम ने बताया कि दहशतगर्दों ने गाइड को अगवा करके सयाहों के बेस कैंप तक रसाई हासिल की। इजलास को बताया गया कि बच जाने वाले एक गाइड और एक सयाह से मालूमात हासिल की जा रही हैं। दूसरी जानिब सानह दियामिर के बाद सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात भी जारी हैं। नांगा पर्बत के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 37 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने सयाहों को नांगा पर्बत का इलाका खाली करने की हिदायत करते हुए 43 गैर मुल्की और मुल्की सयाहों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया है। वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद सरापा एहतजाज बने हुए हैं। चलास बाजार बंद रहा, एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन के मुताबिक जाए वक़ुआ के अतराफ के तमाम जो इलाके हैं उसमें गरीब आबादियां आबाद हैं, गरीब बस्तियां हैं और उन लोगों का गुजर बसर सिर्फ सयाहत पर है। इस वाक़े के बाद उनका रोजगार खत्म हो जाने का एक खदशा पैदा हो गया है। इस पर हमने अब से कुछ देर पहले चलास में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान से बात की और हमने उनसे पूछा कि हमें बताएं कि तफ्तीश कहां तक पहुंची है और तफ्तीशी हुक्काम इस बारे में क्या कह रहे हैं। पूरे दियामिर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और नागा पर्बत के गिरद नवा में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनमें पाक आर्मी के दस्ते भी शामिल हैं और फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस के आला अफसरान भी जो है उनके हमरा हैं। एसएसपी नवीद कमर जो है वो जय वक़ुआ पर भी पहुंच चुके हैं पुलिस की बारी नफरी के साथ और मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी वो ले रहे हैं और कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। जबकि गुज़श्ता रोज़ से पाक फ़ौज नागा पर्वत के गिरद नवा इंतहाई बालाई इलाकों की मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी भी जारी रखे हुए है और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने हर इलाके की मुमकिना ट्रैक पर जो है नाकाबंदी कर रखी है और मुकामी लोगों से मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। जी, सरताज खान चलास से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस वक्त भी वहां पर नाकाबंदी है नांगा पर्बत के इलाके में और वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और तफ्तीश जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे कि तफ्तीश कहां तक पहुंची और इस्लामाबाद जाएंगे जहां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि इस्लामाबाद में हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी से मुतालिक वो क्या बताते हैं कि इस हसास मामले की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं। मसूद, इस्लामाबाद में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और पुलिस है, उन्होंने वजारत दाखिला में कुछ इतलात फराहम की हैं, जिनकी रोशनी में मालूम हुआ है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को एक अहम पेशरफ्त हासिल हुई है और उन्होंने पता लगाया है, उन्होंने कुछ सिग्नेचर्स इकट्ठे किए हैं जो क्राइम सीन था और वो सिग्नेचर्स असमतुल्लाह माविया ग्रुप के मिले हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को। एक रोज कबल हमसे बात की थी कालादम तहरीक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने, तो उनका ये कहना था कि उनकी कालादम जमात की एक ज़ैली तंजीम है जुनूदे हफ्सा, उसने ये कार्रवाई की है। हमने जब तस्दीक चाही थी कि जुनूदे हफ्सा के कमांडर कौन है, तो एहसानुल्लाह एहसान ने इस बात का इंकशाफ किया था कि जुनूदे हफ्सा के जो कमांडर हैं वो असमतुल्लाह माविया हैं। आज पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यही कह रहे हैं कि असमतुल्लाह माविया ग्रुप के मुलव्वस होने के सिग्नेचर्स मौके से मिल गए हैं और बताया गया है कि इस वाक़े में जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है उसमें 1.5 दर्जन से जायद अफराद मिलिटेंट्स उनके मुलव्वस होने के बारे में इतला दी गई है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि 3 मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखते थे ये मिलिटेंट्स जिन्होंने ये कार्रवाई की थी, गैर मुल्की स्याहों पर हमला किया और उनको कत्ल किया, जिनमें इन 3 मुख्तलिफ सूबों में खैबर पख्तूनख्वा,
पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले स्याह हैं मसूद, वो तलाश कर रहे हैं उन 6 अहम किरदारों की जिनके बारे में बताया गया है कि उनमें से कुछ ने ज़ाती तौर पर खुद इस हमले में और इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था, जबकि बाकी कुछ ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, जिनके बारे में ये खदशा जाहिर किया गया है कि उन्होंने इनकी मावनत की है। जो अहम तरीन शख्स जिसको गिरफ्तारी के लिए तलाश पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो महर खान नामी शख्स है। इसके साथ महकूम उल्लाह और कमांडर खलील का नाम भी लिया जाता है और दीगर 3 और अफराद हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो एजाज, ये तलाशी ग्रुप है जिसे एजाज, ये जो तलाशी हो रही है ये गिलगित के इलाके में, चलास के इलाके तक अभी महदूद है या इसका दायरा पूरे मुल्क में और जिन सूबों का आपने नाम लिया वहां तक बढ़ा दिया गया है? जी, प्राइमरीली तो इस की जो तलाशी है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही ली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही इन लोगों को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को खदशा है कि ये लोग अभी यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ वजारत दाखिला ने एक मरासला भी लिखा है 4 सूबों को, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकाजात को भी अलग से एक ख़त लिखा गया है, जिनमें ये कहा गया है कि वो विजिलेंट रहें और जो मुतलका लोग हैं उनकी तलाशी अमल में लाएं। लेकिन प्राइमरीली जो तलाशी है वो गिलगित बल्तिस्तान में की जा रही है। इस जो ग्रुप है जिसने कार्रवाई की थी, मैंने आपको बताया कि 3 मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक है इन लोगों का। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का ख्याल है कि ये वो वाला ग्रुप है जो आज से 3 साल कबल जिसने असमतुल्लाह माविया को ज्वाइन किया था। असमतुल्लाह माविया एक अहम फिगर हैं कालदम तहरीक तालिबान के। इन्होंने 2007 में ज्वाइन किया था कालदम तहरीक तालिबान। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद बता रहे थे कि जिन दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की है उनकी तलाश बहुत शिद्दत के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में तो हो ही रही है, इसके साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों की इंतजामिया को भी कहा गया है कि वो इस हवाले से विजिलेंस रहें। बहुत अफसोसनाक ये वाकया जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया, इसके बारे में मरकजी हुकूमत भी कमिटेड नजर आती है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी दहशतगर्दी के ही मामले पर और बात करेंगे कि हुकूमत इस सिलसिले में अब क्या कुछ करने का इरादा रखती है। वेलकम बैक। 5 जून को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात में तकरीबन 150 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मकतूलीन में 2 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। इन वाकयात में दियामिर का अफसोसनाक वाकया भी शामिल है जिसका ब्रेक से पहले जिक्र हम कर रहे थे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल और हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर गौर किया गया है और मरबूत इक़दाम उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। लेकिन ऐसे क्या इक़दाम होंगे जो वाकई मुअस्सर साबित हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखबार द न्यूज़ के एडिटर जनाब आमिर ज़िया, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। 5 तारीख से जब से मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हुई उन्होंने हल्फ उठाया, 10 बड़े वाकयात हो चुके हैं, 150 के करीब अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। तेजी आई है, लगता है कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या इक़दाम फौरी तौर पर लेने होंगे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि इस दहशतगर्दी के अफरीद को काबू किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुअस्सर मरबूत पॉलिसी का बनाना, और हमें बिल्कुल किसी को इस बात की तवक्को नहीं है कि नई हुकूमत आते ही उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है जिसके ज़रिए वो मसाइल को हल कर देगी। लेकिन हम यकीनन इस बात की तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत जो है अपनी तरजीहात को जब तयन करे तो उसमें दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी, जो कि बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से है और इस रियासत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले वो लोग अपनी पॉलिसी को और अपने फ्रेमवर्क को बनाएंगे। हमें बदकिस्मती से लग ये रहा है कि अब तक जो सिग्नल मिले हैं तो उसमें हमें हुकूमत की जानिब से कन्फ्यूजन ज़्यादा नज़र आ रहा है। जब मैं कन्फ्यूजन की बात करूँगा तो उसमें बात यह है कि एक हम तरफ सुनते हैं कि बात होती है कि जी दहशतगर्दों से और तालिबान से मुज़ाकरात की बात होती है,
لیکن جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو پیرامیٹرز کو ڈیفائن نہیں کرتے کہ وہ اس کے پیرامیٹرز ہوں گے کیا ان مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جتنے جرائم کیے ہیں اور جتنے دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں ان کے اوپر آپ بالکل اس کو بھول جائے گی ریاست. ہمیں سب کو پتا ہے کہ گزشتہ 10-12 سال میں 50,000 کے قریب پاکستانیوں نے، جس میں 3,700 کے قریب فوجی جوان بھی شامل ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور جس کے ذمہ دار یہ عسکریت پسند اور یہ مذہبی انتہا پسند ہیں. تو اس کے بارے میں جب تک حکومت ایک واضح حکمت عملی نہیں اختیار کرے گی اور اپنی ایمبیگوٹی کا خاتمہ نہیں کرے گی کہ وہ بار بار یہ کہتے کہ مذاکرات کریں گے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبان کو کن چیزوں پہ کنسیڈ کریں گے؟ کیا ان کے وہ جن علاقوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں پہ ان کے کنٹرول کو مان لیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سوورینٹی، ہمارے کانسٹیٹیوشن، اس کو داؤ پہ لگائیں گے؟ کیونکہ طالبان جو ہیں وہ بڑے کیٹیگورک طریقے سے، بڑے سنگل مائنڈڈ طریقے سے انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ریاست کے آئین کو نہیں مانتے، وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، اور جن چیزوں سے پاکستانی ریاست کو بین الاقوامی طور پہ ہم لوگ دباؤ کا شکار ہیں کہ آپ دیکھیں دنیا بھر سے جو ان کو صرف پاکستان ہی ملتا ہے جہاں پر وہ آ کے پناہ لیتے ہیں، تو ان کے خلاف ان کو یہاں کے جو مقامی دہشت گرد ہیں ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیتے. تو کن بنیادوں پر ہمیں ان چیزوں کی وضاحت درکار ہے؟ ٹھیک، یہ بھی فرمائیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک مربوط پالیسی ہونی چاہیے. مربوط پالیسی کے لیے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہوں. اگر پچھلے دور حکومت میں دیکھیں تو تقریباً 3 مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس اس مقصد کے لیے بلائی گئی مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پھر یہی مشکل درپیش ہوگی. قومی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، ان کے رہنماؤں کو کنونس کرنا، انہیں اعتماد میں لینا، یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا، اور جب پہلے یہ کام نہیں ہو سکا تو اس دفعہ کیسے ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ چیز ممکن نہیں کہ تمام جماعتوں کو ان میں اتفاق رائے اس مسئلے پر ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری جو مین اسٹریم دائیں بازو کی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ طالبان کے حوالے سے ایک اپنا خاص مخصوص نقطہ نظر ہے ان کا، اور ہمدردانہ ان کا ایک وہ رہا ہے ہمیشہ سے. بات یہ ہے کہ پہلا چیلنج نواز شریف صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا پاکستانی افواج کے ساتھ اس پیج پر ہوں گے کہ ان اتفاق رائے ہو ان میں، یعنی کہ سویلین حکومت کا اور فوج کا اتفاق رائے ہونا سب سے زیادہ اہم ہے، جو پہلا میرے خیال میں ہے. دوسرا، ان کو اس چیز کا بالکل ایک واضح کرنا پڑے گا کہ ان کا جب وہ گفتگو کی بات کرتے ہیں اور ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیا مراد ہے. کیا کیٹیگورک طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس ملک میں معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، تو ان سے کن بنیادوں پر بات کریں گے؟ آپ کو یہ چیز واضح کرنی پڑے گی. ابھی گزشتہ روز جو آپ نے بھی ڈیٹا دیا کہ 10 بڑے واقعے ہوئے، اب اس میں 11ویں کا بھی اضافہ ہوا ہے جس میں 10 آپ نے جو فورینرز سے ان کو قتل کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری حقیقت جو ہے اس وقت ہمارے امیج کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری حقیقت بہت بھیانک ہے، اور اس بھیانک حقیقت کو بدلنے کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ سویلین قیادت کی ہے. آج بدقسمتی سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں رحمان ملک صاحب کے بیانات کو مجھے یاد آتے ہیں، اور آج میں جب چودھری نثار کے بیان دیکھتا ہوں تو ہمیں ان میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ جو ریاست کا ایک رد عمل ہے وہ ایک کمزور رد عمل ہے، اس میں پہل کاری نہیں ہے، اس میں انیشیٹو نہیں ہے. تو جب تک لگتا ہے کہ سارے انیشیٹو جو ہے وہ دہشت گردوں کے پاس ہے، ریاست صرف رد عمل کا اظہار کر رہی ہے. تو ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ریاست کو اور ریاستی اداروں کو کہ وہ پہل کاری کریں، لوگوں میں یقین دلائیں کہ وہ اس افریط سے، جس کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ افریط ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کے بہت سارے علاقوں پر ہماری ریاست کی رٹ نہیں ہے، عملداری نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کراچی جیسے شہر میں جو کہ آپ کا فائنینشیل ہب ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ریاست کی بعض علاقوں پہ رٹ نہیں ہے. کہا جائے کہ آپ اگر ان کی بات کریں کہ نارتھ وزیرستان کی ہم بات کریں اور جو دیگر شمالی علاقے ہیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں وقت آ گیا ہے. میں ایک اور بات کروں گا مسعود کہ سب سے اہم بات یہ ہے ہمارے لیے کہ اب یہ جو ریاست ہے پاکستان ایک اور ناکامی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں اور تمام پاکستانی محب وطن چاہتے ہیں کہ نواز شریف کامیاب ہوں اور وہ اس سے نمٹ سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ان پہ ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے تو اپنے مطلب ہے اس کو اسی حوالے سے وہ ایک پہلکاری کریں، اپنی ذمہ داریاں انہیں ادا کرنی چاہیے، اقدامات کریں کہ لوگوں میں. ٹھیک، عامر صاحب یہ بھی فرمائیں کہ
میاں نواز شریف صاحب اب یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایک پالیسی بن جائے اور اس کے لیے ایک یقیناً مشاورت کا عمل بھی جلد شروع ہو جائے گا. سیکیورٹی ادارے اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف کام کرتے ہوئے لڑتے ہوئے بہت بڑا انہوں نے نقصان برداشت کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں. اس کے باوجود رٹ مختلف اداروں کی قانون نافذ کرنے والے نہ صرف ان علاقوں میں جہاں پر یہ دہشت گردی بہت زوروں سے ہو رہی ہے، جیسے آپ نے وزیرستان اور قبائلی علاقوں کا نام لیا، شہروں میں بھی ان کی ریٹ ہمیں نظر نہیں آتی، گورنمنٹ کی ریٹ نظر ہمیں نہیں آتی. تو یہ ادارے آپ کو کیا بے بس نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر بے بس نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے صرف یہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی مربوط اور مؤثر پالیسی موجود نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مربوط پالیسی کا نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں دو لیول پہ کام کرنا ہوا. ایک تو وہ کہ جو لوگ دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں ان کے خلاف تیزی سے کارروائی کرنا، انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا اور ان کے جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو پریمپٹ کرنا. یہ تو ایک ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے کرتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے حملے ہوں کہ جو انہوں نے نہ ہونے دیے ہوں اور اس کے باوجود بہت سارے حملے ہوئے ہیں. دوسرے مرحلے پہ اصل بات یہ کہ جو نیریٹو ہے ایکسٹریمسٹ فورسز کا، اس کو کس بنیاد پر آپ کاؤنٹر کریں گے. جو وہ نظریات فروغ دے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تحت کر رہے ہوں، چاہے وہ اس کے لیے مدارس کو استعمال کر رہے ہوں بعض، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کو کئی لیول پہ کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سب سے بڑی جو میرے خیال میں جو کام شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اس دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی اونرشپ لینی پڑے گی ہماری سویلین قیادت کو. یہ پہلا قدم ہوگا. اس کے بعد وہ ریفارم بھی کرنے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریفارم کیا ہوں گے کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام کے ریفارم ہوں گے، مدارس کے ریفارم ہوں گے، وہ اس بات کے ریفارم ہوں گے کہ جی صرف اگر دیکھیں دہشت گردوں کے لیے تو بہت آسان سی بات ہے کہ آپ پورے ملک میں ہر جگہ پہ تو ایک سپاہی اور ایک فوجی کو کھڑا نہیں کر سکتے. وہ لوگ تو ایک گوریلا ٹیکٹکس ہیں، دہشت گردی ہے، وہ اپنی مرضی سے ٹارگٹ کا انتخاب کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایڈوانٹیج ان کو ہے. تو اس ایڈوانٹیج کو آپ کس طرح سے اپنے اس میں بدلیں گے، اپنے فائدے میں بدلیں گے، تو یہ ایک سوال ہے. تو اس کے لیے کئی لیول پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ظاہر ہے کہ پہلکاری کرنی ہوگی ان کے خلاف کارروائی میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو شکست دینی ہوگی. بہت شکریہ جناب عامر ضیاء صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود. اور فرمانا یہ تھا کہ جس ممکنہ پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ کی جا رہی ہے، وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ واقعی مربوط ہو. صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ یک جہتی نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف جہتیں ہیں. اس میں معیشت کی بحالی بھی ہے، اس کے اندر تعلیم کے نظام میں اصلاحات بھی ہیں، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک مضبوط معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے لیے عامر ضیاء صاحب کا ماننا یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام سیاسی اور مذہبی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، بلکہ اس کے اندر بڑی بڑی سیاسی قوتیں اور ملٹری قیادت جو ہے، عسکری قیادت جو ہے، اس کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے، ان کا ایک لائن پر ہونا ضروری ہے. یہاں لیں گے ایک بریک، جس کے بعد بات ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے عبوری چیئرمین اور ان کو درپیش چیلنجز کی. ویلکم بیک. پنجاب میں عبوری حکومت کے بعد نجم سیٹھی نے ایک اور چیلنج قبول کر لیا اور وہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کا. اگرچہ نجم سیٹھی کو عبوری چیئرمین نامزد کیا گیا، لیکن بہرحال پاکستان کرکٹ کے شائقین کو ان سے بہت ساری توقعات ہیں اور ان توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تیز تر ریزلٹس دینے ہوں گے. نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ وہ سلیکشن کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور جب تک بورڈ کے معاملات حل نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ قائم مقام چیئرمین کے عہدے پر فائز رہیں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے معروف اسپورٹس صحافی جیو سپر کے پروگرام ٹھنڈا گرم کے میزبان عبد الماجد بھٹی نے. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو یہ ایک اور ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اب لی ہے، کیا چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے؟ کس طرح سے وہ کرکٹ بورڈ کے معاملات کو ٹھیک کر پائیں گے، جو کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے وہ اس عہدے پر فائز رہیں گے؟ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے حال ہی میں پنجاب کی چیف منسٹرشپ کی ہے اور ان کے دور میں جو الیکشن ہوئے تو ہر ایک ان کی تعریف کر رہا ہے. تو لیکن پاکستان میں جو کرکٹ ہے، کرکٹ کے ساتھ 18 کروڑ جو عوام ہے ان کا خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے. تو پاکستان ٹیم کو دوبارہ جیت کی راہ پر گامزن کرنا جو ہے
میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. جس طرح آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی ٹیم تینوں میچ ہار گئی تو پاکستان کے شائقین جو ہیں وہ کھلاڑیوں کی کارکردگی سے اور ٹیم کی اوور آل پرفارمنس سے بہت زیادہ مایوس ہیں. اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ سے ٹیسٹ سیریز 3-0 ہاری, ون ڈے سیریز 3-2 ہاری. تو مسلسل جو پاکستان ٹیم شکستوں سے دوچار ہو رہی ہے, میرے خیال میں اس ٹیم کو جیت کی راہ پر گامزن کرنا یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. پھر کوچ ڈیو واٹمور جب سے 14-15 مہینے پہلے پاکستان ٹیم کے کوچ بنے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. مصباح الحق ایز اے بیٹسمین بہت زیادہ سکسیسفل ہیں, 40 سال کی عمر میں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, لیکن کپتان کی حیثیت سے کہا جا رہا ہے کہ مصباح الحق میں وہ ایگریشن نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں کپتان اور کوچ کے حوالے سے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس مرحلے پر کوئی اہم فیصلہ کر لے, کیونکہ اب پاکستان کو ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیموں کے خلاف جو 2 سیریز کھیلنی ہیں, یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں دنیا میں نسبتاً کمزور ٹیمیں تصور کی جاتی ہیں دوسری ٹیموں کے مقابلے میں. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو انتظامی امور ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ میڈیا میں آتا رہا ہے. کل ہی ایک پاکستان کے بڑے اخبار نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے جو ذخائر تھے کچھ عرصے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں 5 ارب روپے تھے, اب وہ 3 ارب رہ گئے. تو ان ساری چیزوں کو انہیں دیکھنا ہوگا. جو دوسرے کرکٹ کھیلنے والے ممالک ہیں ان سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس حوالے سے بھی بہت شکریہ عبد الماجد بھٹی. کہنا یہ تھا کہ جیسے کہ ایک طویل عرصے سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. نجم سیٹھی نے بھی آتے ہی یہ کہا ہے کہ وہ اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے. ہمیں بھی بہت امیدیں ہیں اور پوری قوم کو امیدیں ہیں کہ نجم سیٹھی اس جگہ بھی کامیاب ہو سکیں. بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کو کتنی کامیابی اس میدان میں ملتی ہے. جیسا کہ ابتدا میں آپ کو بتایا کہ کامران صاحب نجی مصروفیت کی وجہ سے یہاں موجود نہیں, لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.